للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قرآنی اسلوب اور قرآنی طرز یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب بھی کوئی ایک دعویٰ ایک بات پیش فرماتے ہیں اس کے لیے پہلے دو قسم کے دلائل لاتے ہیں، دلائل انفسی، دلائل آفاقی۔ دلائل کے بعد پھر اللہ رب العزت ایک سلسلہ فضائل کا شروع فرماتے ہیں اور اس میں ترغیب اور ترہیب دونوں چیزیں آتی ہیں، مان لیں گے تو یہ دیں گے، نہیں مانیں گے تو یہ دیں گے۔ تیسرے مرحلے پر بعض لوگوں کا ایک تقاضا ہوتا ہے اور بعضوں کا تقاضا تحدی اور ضد کی وجہ سے ہوتا ہے اور بعضوں کا تقاضا تحدی کی وجہ سے نہیں ہوتا، چیلنج نہیں، بلکہ دیگر لوگوں کو ایمان پر لانے کی وجہ سے مخلصانہ رائے ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ ان کا جو ایک تقاضا ہے اللہ پاک سے معجزہ لے آئیں تاکہ یہ لوگ کلمہ پڑھ لیں، تو ضد کی وجہ سے نہیں ہوتا، اخلاص کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس پر پھر اللہ رب العزت بسا اوقات بعض معجزات عطا بھی فرماتے ہیں اور بعض معجزات پر اپنے پیغمبر کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ ہر ان کا مانا ہوا معجزہ آپ لے بھی آئیں گے، یہ تب بھی لوگ بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر ایک چوتھا مرحلہ آتا ہے کہ یہ لوگ مقابلے پر آ کے بس اوقات اس نبوت کی دعوت کو روکنے کے لیے اللہ کے نبی کو تکلیف دیتے ہیں، مصائب دیتے ہیں اور وہ سارے دکھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے ہیں۔ پھر ایک مرحلہ پانچواں ایسا بھی آ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک وقت تک اپنے نبی کو صبر کا حکم دیتے ہیں اور بس اوقات پھر صبر کے مرحلے کے بعد پیغمبر کو ان سے قتال کی اجازت بھی دیتے ہیں اور پھر آخری مرحلے پر اللہ رب العزت یہ محاکمہ کی صورت پیش فرماتے ہیں کہ ان سارے مراحل کے باوجود بھی اگر یہ ضد پر قائم ہیں اور نہیں مانتے تو میرے پیغمبر یہ بات ان کو سمجھاؤ، ایک وقت آئے گا کہ تم مانو گے اور ہم قبول نہیں کریں گے۔ آج ہم کہتے ہیں اور تم قبول نہیں کرتے، اور ایک وقت آئے گا کہ تم مانو گے لیکن ہم قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ آج ہم بتا رہے ہیں کہ ایسے حالات آنے والے ہیں اور تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ جب وہ حوال آئیں گے تمہاری آنکھیں دیکھ لیں گی، تم نے کہنا ہے ہم مانتے ہیں لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ پہلے تو قرآن کریم میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو اللہ رب العزت پہلے بیان فرما چکے ہیں۔ میرے خیال میں ان واقعات میں سب سے اہم واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ہے۔ ایک ایسا نبی جو براہ راست اللہ سے اس دنیا میں ہم کلام ہو رہا ہے اور مقابلہ میں ایسا کافر جو انا ربکم الاعلی اور خدائی کا دعوے دار ہے۔ ایک وقت آیا اللہ کے نبی سمجھاتے رہے، معجزات دکھاتے رہے، مصائب برداشت کرتے رہے اور جب وہ نہیں مانا پھر وقت آیا کہ اس نے خود کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا، عذاب کا مشاہدہ کیا اور اب اس نے کہا جی میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اب ہم آپ کا کلمہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ وقت سارے گزر گئے اور یہ موقع بھی اس لیے دیا جاتا ہے بسا اوقات دنیا میں کہ آخرت میں جو ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ ہم دنیا میں بسا اوقات ایسے مواقع دکھا دیتے ہیں۔ وہ بات اللہ نے یہاں جب قرآن کریم میں فرمائی تو ایک لفظ استعمال فرمایا ہے یوم یاتی بعضو، یہ نہیں فرمایا یوم یاتی آیات ربک کہ جب آپ کے اللہ کی نشانیاں آ جائیں گی یہ ایمان لائیں گے تو ہم قبول نہیں کریں، نہیں، فرمایا کہ بعض ایسی نشانیاں ہیں کہ جن کے آنے پر کوئی بندہ کلمہ پڑھے بھی تو کلمہ قبول نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کا تعلق تمام نشانیوں سے نہیں ہے، بعض نشانیوں سے ہے۔ بعض ایسی علامات ہیں کہ جن کے آنے پر کوئی بندہ کلمہ پڑھے تو اس کا کلمہ قبول ہو جاتا ہے۔ مثلا اب ایک حدیث پاک میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی فرماتے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ کہ صحابہ کرام بیٹھے قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے کب آئے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، آپ نے فرمایا قیامت آنے سے پہلے 10 نشانیاں آپ ذہن میں رکھ لو، علامات آئیں گی۔ وہ اللہ کے نبی نے علامات قیامت تو بیان فرمائی لیکن یہاں وہ 10 کی 10 نہیں ہے بلکہ بعض کیا کہ فرمایا اب عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت سے پہلے آئیں گے اور جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیں گے ان کا کلمہ قبول ہوگا، ان کا ایمان مان لیا جائے گا۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی اور ان کی وفات سے قبل تمام اہل کتاب کلمہ پڑھ کے سچے مسلمان بن جائیں گے، یہ قرآن کریم میں ہے۔ تو یہاں بعض سے مراد خاص نشانی ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات بنیادی طور پہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان جو بھی ایمان لاتا ہے اس کا ایمان ایک اختیاری ہے، ایک اس کا ایمان اضطراری ہے، ایک ایمان لاتا ہے اپنی خوشی سے اور ایک ایمان لاتا ہے مجبور ہو کر۔ تو یہاں وہ بعض نشانیاں مراد ہیں کہ جب انسان اضطرارن اور مجبور ہو جائے گا ایمان لانے پر اور اس کے پاس ایمان لانے کے علاوہ دوسری بظاہر کوئی صورت نہیں رہے گی۔ اور احادیث میں بڑی واضح صحیح بخاری میں دیگر کتب تفسیر کے اندر بھی ہے کہ اس سے مراد
حضرت اللہ رب العزت کا سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع کرنا ہے، اور مشرق کی بجائے مغرب سے جب سورج طلوع ہو جائے، اس بات کی علامت ہے کہ اب توبہ کے دروازے بند ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اس سے پہلے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اب کلمہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر کلمہ پڑھا، ایمان لے آئے تھے، لیکن اس سے پہلے توبہ نہیں کی، گناہ کرتے رہے، اب توبہ کریں گے، اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب ایمان قبول کرنے کا اور توبہ قبول کرنے کا دروازہ بند ہو گیا اور وقت گزر گیا۔ مہینہ بے حد ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ جب اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانہا خیرا، جی ہاں، تو ایک ہے نفس ایمان جی، اور ایک ہے ایمانی کیفیت۔ ان دو میں فرق سمجھنے سے عقیدے کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ جو نفس ایمان ہے نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ ٹھیک، ایمان نام ہے ایمانیات کا۔ وہ کسے کہتے ہیں؟ التصدیق بجمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی چیزیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے ان تمام کو ماننا ایمان ہے۔ نہ اس سے کوئی چیز بڑھا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں، یہ ہے نفس ایمان۔ ٹھیک، اور ایک ہے ایمان کی کیفیت، جیسے قرآن کریم میں ہے ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا، کہ جب یہ کہا گیا کہ مشرکین مکہ تیاری کر کے آ رہے ہیں، ڈرو، تو قرآن کریم میں سے صحابہ کا اور ایمان بڑھا۔ ابھی تو وقت ہے کہ اللہ کی مدد ہم دیکھیں گے۔ اور صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ گھر سے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا صحابی رسول رضی اللہ عنہ حضرت حنزلہ، انہوں نے کہا میں منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا تم منافق ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی میں جب اللہ کے نبی کے مجلس میں ہوتا ہوں میری کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں کیفیت اور ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے پھر تو میں بھی منافق ہو گیا، یہ کیفیت تو میری بھی ہے۔ ان حضرات نے خود فیصلہ نہیں کیا، چلتے ہیں اللہ ایک کے بھی رسول اشکال کے پیدا پاس۔ ہوا، جی، سیدھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب اپنا اشکال رکھا تو آپ نے فرمایا جو کیفیت تمہاری میری مجلس میں ہے اگر یہی کیفیت بیوی بچوں کے پاس بھی ہو لصافحتکم الملائکہ، پھر فرشتے تم سے مصافحہ کریں۔ یہ اللہ کے نبی نے کیوں سمجھایا؟ فرشتہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کی ایمانی کیفیت ایک سطح پہ رہتی ہے، نہ کم ہوتی ہے نہ اوپر جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ مشاہدات کے اندر ہے، اور امتی کیفیت کبھی بڑھتی ہے کبھی کم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ تم انسان ہو، نبی نہیں ہو، انسان اور امتی ہو، فرشتے نہیں ہو، ایمانی کیفیت تمہاری اوپر نیچے آ جائے گی۔ میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے، اللہ نے لم تکن آمنت من قبل الگ ذکر کیا اور کسبت فی ایمانہا خیرا الگ ذکر کیا، جی ہاں، یہ بتانے کے لیے کہ پہلے مسئلہ تھا نفس ایمان کا، ٹھیک، ان سے تقاضا ہے کہ ایمان لاؤ، ٹھیک، اور مومن سے تقاضا ہے کہ ایمانی کیفیات بڑھاؤ۔ سبحان تو اللہ، دونوں چیزوں کو سبحان سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سبحان اللہ، ایک سبحان بات تو اللہ۔ یہ، جی ہاں، اور دوسری بات جو اس سے بھی اہم ہے وہ یہ کہ قرآن کریم اور شریعت دو چیزوں کو مد نظر رکھتی ہے، ایک ہے انفرادیت اور ایک ہے اجتماعیت۔ قرآن انفرادیت پر بھی توجہ دیتا ہے اور امت کے معاشرے کی اجتماعیت پر بھی توجہ دیتا ہے۔ ایک ہے انفرادی توبہ، ایک ہے اجتماعی توبہ۔ یہاں جو قرآن کریم نے بات کی ہے وہ اجتماعی توبہ کی بات کی ہے، جیسے حدیث پاک میں ہے ان توبۃ المؤمن تقبل ما لم یغرغر۔ اب اس کا تعلق انفرادی توبہ سے ہے۔ ہر شخص کی توبہ ذاتی طور پہ کب تک قبول ہو سکتی ہے؟ جب تک وہ موت کے یقینی آثار کو نہ دیکھے۔ یقینی آثار دیکھ لے اب توبہ کرے تو قبول نہیں ہے۔ اب یہ انفرادی، اور پوری انسانیت کی اجتماعی توبہ کب تک ہے؟ یوم یاتی بعض آیات ربک، جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آئے گا، مغرب سے، اب اجتماعی توبہ کے دروازے بند ہوں گے۔ ٹھیک، اور انفرادی توبہ جب غرغرہ اور موت کی کیفیات ظاہر ہو جائیں اب آپ کی انفرادی توبہ ختم ہے۔ اور یہ عجیب بات، یہ اگر حدیث پاک کو دیکھیں تو ایک بڑی عجیب بات سمجھ آتی ہے کہ جب انسان پر غرغرہ کی کیفیت ہو تو اس کے کچھ عرصہ بعد انسان زندہ رہتا ہے، 1 منٹ 2 منٹ، فوراً موت نہیں آتی۔ اسی طرح جب غرغرہ عالم کی کیفیت ہوگی کہ سورج مغرب کی بجائے مشرق سے نکلے گا تو فوراً قیامت نہیں آئے گی۔ امام ابن کثیر نے نقل کیا اور بعض روایات میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 120 سال تک اس کے بعد بھی لوگ زندہ رہیں گے۔ تو جس طرح انفرادی غرغرہ کے بعد بھی کچھ زندگی رہتی ہے، اجتماعی غرغرہ کے بعد بھی کچھ زندگی رہتی ہے، تو ہمیں اپنی انفرادی زندگی پر بھی توجہ دینی چاہیے اور اجتماعی زندگی پر بھی توجہ دینی ہے۔ یہ اصول سے خود بہت نکلا کہ ہمارے ذمہ اپنے فرد کی بھی اصلاح ہے اور ہمارے ذمہ معاشرے کی بھی اصلاح ہے۔ جی سبحان اللہ۔ ہاں، دو باتیں بنیادی ہیں۔
ایک بات تو وہی جس پر آپ نے زور دیا ہے کہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ. جی قرآنی اصطلاح میں عام طور پر اعتقادات کے لیے لفظ ایمان اور اعمال صالحہ کے لیے لفظ اسلام استعمال ہوا ہے، اور قرآن کریم نے اس کو دو لفظوں میں دو ٹوک انداز میں بات فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. جی ایمان ہے تو پھر اعمال صالحہ بھی ضروری ہے. ٹھیک. اور دوسری بات یہاں جو سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان سے خطاب کیوں فرمایا. ان کا تقاضا کیا تھا؟ ان کا تقاضا دوسرے مقام پر موجود ہے. اوتاتی باللہ، اے پیغمبر آپ اللہ کو لائیں. اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے سامنے ہوں، ہم تم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میرے پیغمبر ہم ان سے براہ راست گفتگو کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ان کا اتنا بڑا تقاضا کہ براہ راست اللہ ہے، آپ ان کو فرمائیں انتظروا. اور ایک تو یہ بات فرمائی کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، ہم براہ راست تم سے بات نہیں کرتے. اور دوسری بات اپنے پیغمبر کی حیثیت فرمائی کہ میرا محمد یہ میرا نمائندہ ہے، میں نے جو بات کہنی ہے ان کے واسطے سے کہنی ہے، اور ان کی بات کو میری بات سمجھو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمائندہ بنا کر فرمایا آپ فرماؤ انتظروا. اور نہایت تحدی اور سخت لہجے میں بات فرمائی تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. اور یہ محاورات ہیں، یہ معنی نہیں ہے الیاذ باللہ کہ ہمیں کوئی یقین نہیں ہے. یہ ہو کر رہنا ہے، یہ حالات آنے ہیں. تم نے اپنی آنکھوں سے زندہ رہے تو دیکھنا ہے، نہیں تو تم مر کے دیکھو گے. جو بات میں محمد کہہ رہا ہوں اس نے ہو کر رہنا ہے. اگر زندگی ہے تو یہاں دیکھو گے، نہیں ہے تو موت کے بعد دیکھو گے. پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی. جس طرح کے دوسرے مقام پر ان سے پوچھو حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے خدا کے بعد ایک حق سمجھا؟ جو ہمارے ساتھ وعدہ تھا ہم نے تو دیکھ لیا. اور ابو جہل کو قتل کرنے کے بعد بدر کے مقام پہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا ابو جہل تم سے جہنم کا وعدہ تم نے دیکھا، ہمارے ساتھ کامیابی کا وعدہ ہم نے دیکھ لیا. اب عام مشرکین کو فرماؤ انہوں نے دیکھ لیا تم بھی دیکھو گے. اللہ